بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اردو کے انتہائی اہم MCQs جو آپ کے ماڈل پیپر میں بھی موجود ہیں، ان کا آنسر آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ان MCQs کو بچوں دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا MCQ ہے کہ ضرورت مند میں لفظ مند قواعد کی روح سے ہے۔ اب دیکھیے، مند ضرورت کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی لفظ، ٹھیک ہے، بعد میں لگایا جائے، ٹھیک ہے، لفظ کے بعد میں لگایا جائے تو اسے لاقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ضرورت مند یا عزت دار۔ اب عزت جو دار ہے، یہ بھی عزت کے بعد آیا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس لاقہ ہوگا۔ اور اگر کوئی لفظ پہلے لگا دیا جائے، جیسے اب لفظ ہے ادب، اس کے شروع میں با لگا دیا جائے، تو اب یہ با ہے، یہ با پہلے آیا ہے، تو جو لفظ پہلے آئے اسے سابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با ادب یا نا امید وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جو بعد میں آئے وہ لاقہ ہے، اور جو پہلے آئے وہ سابقہ ہے۔ وہ بعد ہے بچوں ترکیب۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملانے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ترکیب کہتے ہیں۔ اور مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ معنی واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ میں اب ایک لفظ لکھوں جی، خوب اور پلس صورت، ٹھیک ہے؟ تو یہ مل کر ایک لفظ بنے گا خوبصورت، ٹھیک ہے؟ اب یہ الفاظ کو ملانے کا عمل ہے، تو یہ آپ کے پاس ترکیب ہوگا۔ اور ایک لفظ میں لکھتا ہوں آب حیات۔ اب آب حیات یہ آپ کے پاس ایک مرکب ہے، کیونکہ یہ ایک پورا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ترکیب میں الفاظ بنائے جاتے ہیں، اور مرکب میں پھر جو ریزلٹ ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ دوسرا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، تو غزل یاد رکھیے گا، غزل قصیدے، ٹھیک ہے؟ غزل قصیدے اور پابند نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مقطع کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط آخری شعر ہو، اور دوسری شرط کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مقطع کی دو شرطیں ہیں۔ اور غزل، نظم، پابند نظم اور قصیدے کے پہلے شعر کو، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ اور غزل کا اگر دوسرا شعر بھی مطلع کی ہی طرز میں ہو، یعنی اس کے بھی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو اسے مطلع ثانی یا دوسرا اس کا نام ہوتا ہے حسن مطلع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر تیسرا شعر بھی مطلع کی ہی طرز میں ہو، یعنی اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور ان کی جو مثال ہے وہ اسکرین پر بچوں آپ کے سامنے ہے۔ اور تھرڈ MCQs ہے بچوں آپ کے پاس کہ ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، تو یہ طویل، ٹھیک ہے، نظم ہوتی ہے جس میں طویل قصے اور کہانیاں لکھے جاتے ہیں، تو اسے مثنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ اس کا درست جواب ہے مثنوی۔ مثنوی کے مطلب بھی دو دو کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں پہلے شعر آپ نے ایک لکھا، تو اب اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہیں، تو اگلے شعر میں بھی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں گے، مگر یہ قافیہ پچھلے والے شعر سے مختلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک قصیدہ جو کسی بادشاہ یا صاحب کردار یا عہدیدار کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں۔ اور مرثیہ جس میں مرنے
والے کے اوصاف کو یاد کر کے رویا جاتا ہے۔ اور نظم مہرہ یہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ فورتھ ہے شاباش علی تم نے کمال کر دیا۔ جملے میں شاباش، اب جملے میں جو شاباش ہے یہ حروف تحسین کے لیے، ٹھیک ہے، شاباش حروف تحسین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ شاباش یا واہ یہ حروف تحسین ہوتے ہیں۔ حروف عطف جو او واو اور جن حروف میں آتا ہے یہ واو اور سے مل کر حروف عطف بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب شب و روز، اب اس میں واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا واو اور سے مل کر بننے والے حروف عطف ہوتے ہیں۔ حروف استجابیہ جو حیرت یا تعجب کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور حروف تنبیہ جو خبردار کرنے کے لیے، روکنے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور ففتھ ہے کہ محمس کے ہر بند میں مصرے ہوتے ہیں، تو محمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، محمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اور 2 مصروں کا آپ کے پاس شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اچھا شعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے جو لائن ہے اسے جو مصرع ہے اسے مصرع اولا، اور دوسری جو لائن ہے اسے مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس میں 3 مصروں کا جو بند ہوتا ہے اسے مثلث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جو 4 مصروں کا بند ہوتا ہے اسے مربع کہتے ہیں، اور اسے رباعی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو 6 مصرے جس میں ہوتے ہیں اسے مسدس کہا جاتا ہے، اور جس میں 7 ہوتے ہیں اسے مصبع کہا جاتا ہے، جس میں 8 ہوتے ہیں اسے مسمن کہتے ہیں، اور جس میں 9 مصرے ہوتے ہیں اسے متصع کہا جاتا ہے، اور جس میں 10 ہوتے ہیں تو یہ اسے کیا کہتے ہیں، جس میں 10 مصرے ہوتے ہیں اسے اب 10 والا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے 10 والا جو ہے وہ عشر سے لفظ نکلتا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو جو ہے اسکرین پر جو ہے میں سرچ کر کے اس کا نام لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی 6 ہے کہ وہ حروف جو خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں اسے حروف انبساط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ اور حروف استفہام جن جملوں میں سوال پوچھا جاتا ہے، اور حروف جار یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو اسم کو فعل سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سے پر تک وغیرہ جو حروف جار ہوتے ہیں جو اسم کو فعل سے ملاتے ہیں۔ حروف تاکید یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یقیناً، ٹھیک ہے، وغیرہ، یہ جو ہے یہ الفاظ حروف تاکید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہ بستہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ بستہ، اب یہ بستہ اب پورا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، تو جب پورا مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جب پورا مطلب سمجھ آ جائے تو اسے مرکب تام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور مرکب عطفی یہ وہی حروف ہوتے ہیں جن میں جو حروف عطف جن میں پایا جاتا ہے، واو اور جن میں پایا جاتا ہے۔ اور حروف اضافی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اسلم کی کتاب، یہاں پر جو ہے ملکیت ظاہر ہو رہی ہے تو کی جو ہے وہ مرکب اضافت کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے جی 8واں ہے کہ صنف سخن قصیدہ کا لفظ ماخذ ہے، تو قصیدہ کا لفظ نکلا ہے کا قصد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔
اور 9 ہے کہ تھو ہے تم پر، تو یہ تھو تھو ہے تم پر، یہ ہے آپشن ہی موجود نہیں ہے، تھو ہے تم پر، تو تھو جو ہے ویسے یہ جو یہاں پر استعمال ہوتا ہے، یہ حروف یہاں اوپر بھی تھا حروف استجابیہ، ٹھیک ہے، تھو ہے تم پر، تو لان تتان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حروف استجابیہ بھی یہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں، تو اس کے آپشن بچوں یہاں آگے ہیں، تو تھو ہے تم پر یا تطف ہے تم پر، تو یہ حروف نفرین کے معنی میں استعمال ہوگا، حروف نفرین، ٹھیک ہے، تو 9 کا درست جواب ہے وہ حروف نفرین۔ اور 10 ہے کہ حروف تاسف کی مثال، یعنی افسوس یا غم کے معنی میں جو استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہائے ہائے ہے، ٹھیک ہے، ہائے ہائے، ماشاء اللہ، واہ واہ، یہ جو ہے یہ حروف تحسین کے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور خبردار یہ حروف تنبیہ ہے۔ اور 11 ہے کہ اگر غزل کا تیسرا شعر بھی مطلع کی طرز میں ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، یہ شعر علم بیان کے لحاظ سے استعارہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ استعارہ کی مثال ہے۔ اور جو ہوتا ہے تشبیہ، ایک چیز کو دوسری کسی صفت کی وجہ سے یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا، دوسری چیز جیسا قرار دے دینا، اس میں کی سی یا کی مانند وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ اور استعارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور مجاز مرسل، اچھا، مجاز مرسل اور استعارہ میں ذرا فرق بچوں یہ یاد رکھیے گا کہ الفاظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوں، اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجاز مرسل جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز، ٹھیک ہے، سبب کہہ کر مسبب، ظرف کہہ کر مظروف وغیرہ مراد لینا، یہ سارے مجاز مرسل کی اقسام سے آگے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کنایا، کنایا الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے تو اسے کنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی بات، مبہم بات، پوشیدہ بات اس میں بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسے کالے نے کاٹا، ابھی چھپی ہوئی بات ہے، کالا سانپ ہے، کتا ہے، تو یہاں پر یہ چھپی ہوئی بات اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ 13 ہے کہ کوہ ہمالیہ کے پہاڑ بہت بلند ہے، اس جملے میں غلطی، اچھا، کو کا مطلب بھی ہوتا ہے پہاڑ، اور دوبارہ پہاڑ استعمال ہوا تو یہاں الفاظ کی تکرار ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ ساخت کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ساخت کی غلطی ہے۔ اور دریا بہہ رہا ہے، یہ جملہ مثال ہے، تو اب دریا بہہ رہا ہے، تو اب دریا تو نہیں بہتا بلکہ دریا میں موجود پانی بہتا ہے، تو یہاں پر یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ اور اب آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ دریا بہہ رہا ہے یہ ظرف کہہ کر مظروف ہے یا مظروف کہہ کر ظرف کی مثال ہے، یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ اور 15 ہے کہ غزل کے مکمل ہونے کا احساس دلاتا ہے مقطع، کیونکہ مقطع آخری شعر ہوتا ہے نا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اسے تو وہ احساس دلاتا ہے کہ غزل ختم ہو گئی ہے۔ اور مطلب آپ کو معلوم ہے ردیف اور قافیہ، جیسے کہ اب میں یہ شعر آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، آدمی
آدمی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں آدمی اور کسی یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ آپ کے پاس ہوگا قافیہ، سے ملتا ہے، سے ملتا ہے۔ اب یہ دونوں مصروں میں ایک جیسا ہے تو یہ آپ کے پاس ردیف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر ہے جی 16 ہے، در ذیل میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی بتائیں۔ تو متضاد حریف اور حلیف، یہ پہلا ہی ہے، ٹھیک ہے، حریف اور حلیف، دوست اور دشمن۔ اور 17 ہے کہ میرے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو۔ اس جملے میں علم بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ تو میرے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو، یہاں پر یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ یعنی بڑھاپا ہے، تو یہ کنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 18 ہے کہ بشر انسان دونوں الفاظ باہم ہیں، تو بشر اور انسان دونوں الفاظ مترادف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور 19 ہے کہ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، مشترکہ صفت کی بنا پر قرار دیا جاتا ہے۔ 20 ہے کہ اس نے دکان سے 1 کلو دہی خریدا۔ اس جملے میں دہی کی تذکیر و تانیث کس لفظ سے واضح ہو رہی ہے؟ تو خریدا سے واضح ہو رہی ہے۔ یہ بچوں ایم سی کیوز سے جو آپ کے ماڈل پہ پیپر میں موجود تھے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔